ملک صاحب دیکھیں پاکستان میں میں اپنے طالب علمی کے دور سے لے کر آج تک میں یہ دیکھتا آ رہا ہوں کہ صرف دو ایسے پارٹیز تھے جن میں وہ نواز شریف تھا جنہوں نے مختلف نام بدلے، کبھی آئی جے رکھا، کبھی دوسرا نام رکھا، اور اس کے مد مقابل پیپلز پارٹی رہا، اور ایم کیو ایم بھی جو ہے ان کی پرورش انٹر سروسز آف انٹیلیجنس نے کی ہے. اب انٹر سروسز آف انٹیلیجنس ان تمام پارٹیوں سے جو ہے نا بیزار ہو چکی ہے، کیونکہ انہیں کوئی تیسرا بندہ چاہیے تھا حکمرانی کے لیے. تو انہوں نے عمران خان کو منتخب کیا. میں سمجھتا ہوں عمران خان کو یوز اور ابیوز کر رہا ہے. باقی رہی بلوچستان سے متعلق، بلوچستان میں اگر میں عمران خان سے بذات خود بھی یہ پوچھوں، میں نے آپ سے پہلے بھی یہ پوچھا تھا کہ اگر عمران خان جو ہے نا آپ کے ریڈیو پروگرام میں آئے، میری توسط سے آپ انہیں پوچھے کہ بلوچستان کی آزادی کے لیے ان کا کیا موقف ہے بلوچوں کا. ان کا موقف میں دعوے سے کہتا ہوں وہی ہوگا جو ISI کا ہے، جو ہر گھر سے وہ بلوچستان کے ویرانوں میں جو ہے نا بلوچوں کی لاشیں پھینک رہی ہے. کیا پاکستان کے لوگ ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ بلوچوں کی لاشیں گرائی جا رہی ہیں، بلوچستان کے اندر گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے؟ کیا بلوچستان کے وسائل اچھے ہیں؟ کیا بلوچستان کے لوگ اچھے نہیں ہیں؟ میں آپ کو ایک حقیقت اور بتاؤں کہ گزشتہ انٹرویو کے اندر کسی صحافی نے کسی فوجی جنرل سے پوچھا تھا کیا انہیں بلوچ دشمنی کی بنیاد پر انہیں مار کے گرایا جاتا ہے؟ تو یقین کیجئے ان کا جواب یہ تھا کہ دا گڈ بلوچ از دا ڈیڈ بلوچ، یعنی جو مرا ہوا بلوچ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے جو ان کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، اور جو ان کے ہاتھ کا کھلونا بن جاتا ہے، جو نواب اسلم رئیسانی کی مثال لے لو میں، تو وہ اچھا ہوتا ہے. تو بلوچستان کا مسئلہ چھوٹا نہیں ہے. بلوچستان اپنی آزادی کی بات کر رہا ہے. ہم پاکستان کا حصہ نہیں تھے. یہ قبضہ گیر ریاست کے ہاتھ میں ہم آ چکے ہیں. یہ جہادی دہشت گرد فوج ہے. اس نے دنیا کو پریشان کر رکھا ہے. اس ملک سے متعلق آپ یوٹیوب کے اندر جائیں، ہندوستان اور پاکستان کے خود اپنے بڑے بڑے عالم دین کہتے ہیں کہ اس کی تخلیق جو ہے نا اسلام کو سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے. یہ پاکستان کے فوجیوں کا اسلام ہے، یہ طالبان کا اسلام ہے، یہ رسول اللہ کا اسلام نہیں ہے. اگر یہ رسول اللہ کا اسلام ہوتا تو آج بلوچوں کو اس طرح ذبح کیا جا رہا تھا. بلوچستان کی زمین کو جو ہے نا سنگاپور اور چائنا کے ہاتھوں رینٹ پہ دیا جاتا. بلوچستان کی مچھلی اچھی ہے، گیس اچھی ہے، کوئلہ اچھی ہے، لیکن بلوچستان کے 3 سردار انہیں اچھے نہیں لگتے. باقی سب اچھے لگتے ہیں جو ان کی آداب ان کو کرتے ہیں. اچھا بتائیے یہ ایک ظالم ملک ہے. مجھے بتائیے کہ مشرف صاحب نے مفتی صاحب کے بارے میں جب اقدام اٹھایا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہر آنے والا جو پاکستانی چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے کیا وہ بلوچیوں کو بنیادی طور پر پسند نہیں کرتا، یا بلوچیوں کی کوئی ایسی حکمت ہے جو خاص طور پہ ملک کو علیحدہ کرنے کی یا ایک علیحدہ ملک بنانے کی، جس کی وجہ سے یہ آپریشنز جو ہے کنٹینیو رہتے ہیں؟ پرویز صاحب، ہم کبھی اس ملک کا حصہ رہے ہی نہیں تھے. اگر آپ اسی یونائٹڈ اسٹیٹ کے ان لائبریریز کے اندر جائیں، آپ کو وہ کتابیں ان شہادتوں کی صورت میں ملیں گی کہ ہم 11 اگست 1947 کو آزاد ہوئے تھے اور پاکستان 14 اگست کو اور ہندوستان 15 اگست کو آزاد ہوا. اس حقیقت سے انکار کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ لا علم اور جو ہے نا ان کے پاس تجربہ یا تعلیم کی کمی ہوگی. وہ جائیں اور برطانوی آقاؤں کو پوچھیں کہ ان کی آزادی میں جب وہ پاکستان آزاد ہوا تھا ان کے کتنی وحدتیں تھی اور ہم کہاں تھے. ہم نے آپریٹ کیا تھا 1 سال بلوچستان کو. یہ تو عقل کے خلاف ہے یہ بات. باقی رہی دوسری بات، ہم نے ان کے ساتھ، یہ ہماری 5ویں جنگ ہے، ہم ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ہم نے کبھی ان کو دل سے تسلیم نہیں کیا، یہ کیا ہمیں تسلیم نہیں کریں گے؟ ہم تو انہیں مانتے ہی نہیں، ہم ان کا کبھی حصہ تھے نہ رہیں گے انشاءاللہ. چلتے میں آپ سے یہی پوچھتا چلوں کہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہی سچویشن جوناگڑھ کے ہندوستان میں تھی اور جوناگڑھ پاکستان کا حصہ تھا اور سب کچھ بات طے ہو گئی تھی، لیکن پھر ہندوستان سرکار نے اپنی فوجیں بھجوا کر جوناگڑھ کو رون ڈالا. اور آج جوناگڑھ میں لیکن آج تک کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہ آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے یا وہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. جوناگڑھ ہندوستان کا حصہ بن گیا. دوسرا تنازع جو تھا کشمیر کا تھا اور وہ آدھے حصوں میں بٹا. ایک طرف پاکستان نے اس کو کلیم کیا، ایک طرف ہندوستان نے اس کو کلیم کیا. آپ کا جو کلیم ہے وہ
ویلڈ کلیم ہے کیونکہ تاریخی کتابیں بتاتی ہیں کہ 1 سال پورا جو ہے وہ بلوچستان نے اس کو انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کیا ہے. لیکن اس کو ایک بڑے جو اگر آپ اس میں زاویے میں دیکھیں تو جیسے اب جو بھی پارٹی آ رہی ہے پاکستان میں, جیسے عمران خان صاحب اگر ان کا کراؤڈ بڑھ رہا ہے تو آپ ان سے کیا ریکویسٹ کریں گے؟ اب اس کو دیکھیں نا, اگر آپ ان سے کہیں گے ایک سیپریٹ بلوچستان کو وہ سپورٹ کریں تو وہ تو نہیں کریں گے, لیکن آپ ان سے کیا ریکویسٹ کریں گے جس سے کہ آپ کو ایسا لگے کہ آپ کا جو پروسیس ہے وہ بھی سہل ہو جائے؟ میں بلکہ اس یقین سے کہوں گا کہ عمران خان صاحب بھی آئیں گے تو وہ جو سلسلہ دہرایا جا رہا ہے خون اور کچھ تو خون کا, وہ بھی اسی کو دہرائیں گے, کیونکہ وہ اس کی اپنی ذاتی پالیسی نہیں ہوگی, وہ کسی اور کی پالیسی پر عمل درآمد کریں گے. رہی بات کشمیر اور جوناگڑھ کی, تو کشمیر اور جوناگڑھ کو جو میں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری کہتا ہوں, ہم تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری نہیں تھے, ہم تو ایک, آپ خود کہتے ہیں, ہم یہ ویلیڈیٹی ہے کہ ہم نے 1 سال تک آپریٹ کیا ہے دنیا کی خدا کی زمین پر, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم ڈسپیوٹڈ ہیں؟ ہمیں تو آکیپائڈ کیا گیا ہے اس کنٹری نے, اس قبضگی ریاست نے ہمیں تو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے. ہم تو اس کا حصہ نہ تھے, بلکہ ہم تو 5ویں جنگ لڑ رہے ہیں. بگر اگر تاریخ کھول کے دیکھیں گے, ہم یہ ہمارا 5واں جنگ ہے جو ہم اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں. یہ لوگوں کو کیوں نظر نہیں آتا؟ بلکہ میں یہ بات یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ اوباما ایڈمنسٹریشن سے پوچھتا چلوں, ایک امریکن شہری کی حیثیت سے, کیا انہیں لیبیا کی تکلیفیں ان لوگوں کو نظر آتی ہیں؟ یونائٹڈ نیشن کو لیبیا میں قتل و غارت گری نظر آیا, تو بلوچستان میں کیا انسان نہیں رہتے ہیں کہ ان کا خون جو ہے نا وہ لال نہیں ہے, یا وہ مظلوم نہیں ہے, یا وہ جس زمین کے لیے دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ زمین ان کی ملکیت نہیں ہے, وہ کس بنیاد سے ہمیں نظر انداز کر رہے ہیں؟ میں ان سے پوچھتا ہوں, ان کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں. ہمارے لیڈر میر مہران بلوچ جو یونائٹڈ نیشن میں بیٹھے ہیں, انہوں نے باقاعدہ پاکستان کی دہشت گردی کو پروو کیا ہے بلوچستان کے اندر. وہ افغان مہاجرین کو مسلح کر کے بلوچستان کے اندر داخل کروا رہے ہیں, وہ بلوچستان کے اندر ان کو جو ہے نا ووٹ لسٹوں کے اندر ان کی اندراج کر رہے ہیں. اس سے بڑی گنڈا گردی اور دہشت گردی کیا ہے؟ دیکھیں صاحب, میں آپ کے لیے صرف ایک چھوٹا سا کام کر سکتا ہوں. میں آپ کو ریڈیو پہ ایک بلوچستان آور کا گھنٹہ دے دیتا ہوں. آپ آگے اس میں بلوچستان کے بارے میں جتنا کہہ سکتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے اوباما آپ کو سن بھی لے, لیکن میرے خیال سے آپ کے بھی جو ایشوز ہیں وہ جائز ہیں, لیکن یہ کہ بہرحال ہر چیز کو اپنا اپنا ٹائم لگے گا. اور یہ ایک جو چیز ہے وہ زیادہ ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ آپ بھی اپنا کیس, آپ کو پتا ہے کہ اوباما سرکار یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو ایک بڑے اچھے انداز سے پیش کرنا پڑتا ہے, اور جب وہ عرضی دیکھ لیتے ہیں اور ان کو کیس سمجھ میں آتا ہے اور اپنا اس میں کچھ ان کو نظر آتا ہے, تو وہ دنیا میں ہر جگہ جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جناب علی, انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ گفتگو رہی. بہت ذرا نوازی آپ کی, بہت شکریہ. تو آپ سن رہے ہیں پولیٹیکل انکریکٹ, ہوسٹڈ بائی پرویز ملک. اور بہرحال بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, اور میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں ورلڈ وائڈ آن ریڈیو hotpepper.com, اسٹوڈیو کا نمبر 8174681220. اور یقیناً کوشش جو ہے وہ ہمارے سامنے یہی ہے کہ آپ کو جتنے تمام تلخ حقائق جو ہیں وہ پیش کیے جائیں, اور میری کوشش یہی ہے کہ سب لوگ اس سے محظوظ بھی ہوں, ان کی انفارمیشن بھی بڑھے. اور اسی طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا پروگرام کے شروع میں کہ اب ایسی کلپس بھی ریڈیو پہ چل رہی ہیں, ریڈیو 1220 AM پہ, جو لوگوں کو مفید انفارمیشن مختلف پارٹیز کی اور ان کے جو ہلکارے ہیں, میں ان کو ہلکارا کہتا ہوں ہمیشہ, کہ ان کے بارے میں بتائی جاتی ہے, جس میں مختلف تمام سیاسی جماعتیں ہیں. اور اس کے علاوہ امریکہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ریڈیو ہاٹ پیپر پہ ہو رہا ہے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ خوش بخشیمہ دوبارہ یادوں کی بارات دسمبر کی 3 تاریخ سے 1 بجے شروع کر رہی ہے, اور فیاض صاحب کا پروگرام پولیٹکس جو ہے وہ جو کمیونٹی راؤنڈ اپ ہے وہ 3 بجے ہوگا. تو بہرحال اس وقت روبینہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک تو بہت شکریہ, اور سب کو مبارک ہو کہ سیما جی پھر سے واپس آئیں گی جی, اور ہماری بڑی پرانی خواہشیں جو ہوں گی وہ پوری ہو جائیں گی. بات میں وہاں سے جعفری صاحب سے شروع کروں گی, اور پہلے آپ سے کہ آپ نے ابھی تک جتنے بھی لوگوں کو آن ایئر لیا سب سے ایک ہی سوال کیا, لیکن جواب ابھی تک کسی سے بھی نہیں ملا. جی اصل میں جعفری صاحب نے بھی آ کے سارا ملبہ جو تھا وہ عمران خان پہ پھینک دیا, اور اس پہ بس وہ نا انگلی اٹھائی جاتی ہے اس پہ بس, اور حل مسئلہ جو ہے وہ کہیں نہیں آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے نا, کسی نے بھی جواب نہیں دیا. میں اس وقت سے سن رہی ہوں, میں 1 سیکنڈ کے لیے ادھر سے ادھر نہیں ہوتی, صرف یہ سننے کے لیے کہ ابھی میں دیکھوں کہ کہاں سے جواب ملتا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ جو ہمارے بھائی جان سب سے آخر میں آئے ہیں, انہوں نے رہتی سہتی کسر, وہ رشتے کیا کہتے ہیں, زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے والی بات, کہ وہ خود جب اتنے کھلے دل کے ساتھ اور کھلے الفاظ کے ساتھ یہ حقیقت ماننے کو تیاری نہیں ہے, اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے تو کبھی
یہ ہمیں کیا تسلیم کریں گے؟ ہم نے کبھی آج تک ان کو تسلیم نہیں کیا. مجھے بتائیے کہ آپ پاکستان کا حصہ ہیں 1947 سے لے کر آج تک، اور پھر آپ اپنے آپ کو خود ہی اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ رہے ہیں، اور پھر خود ہی اپنے آپ کو اکیلا کھڑا کیا ہوا ہے، تنہا کھڑا کیا ہوا ہے. یہ تو وہ حساب ہے کہ اپنے ہی چہرے کے اوپر خود ہی آدمی تھپڑ مارتا جائے، اور پھر یہ کہے کہ بھئی